السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جس دوائی کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے کارسینوسین۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کارسینوسین دوا کس پیشنٹ کو دی جاتی ہے۔ ایسا پیشنٹ جس کی بہت لمبی ہسٹری ہو ڈپریشن کی، انزائٹی کی، یہ بائی پولر کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، شیزوفرینیا کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اگر اس کی بہت لمبی ہسٹری ہو اور یہ تمام چیزوں کو اس پیشنٹ نے دبا کر اپنے اندر رکھا ہے، تب یہ دوا اس کی بنے گی۔ اور سب سے اہم اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ہسٹری زیادہ لمبی ہونی چاہیے۔ اگر وہ چند دن یا مہینے کی ہے تو اس کی کارسینوسین دوائی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کچھ سالوں سے ہے، اس کو 5 سال، 6 سال یا 7 سال کا عرصہ گزرا ہے یا اس سے زیادہ عرصہ گزرا ہے اور وہ تمام چیزیں اپنے اندر دبا کر بیٹھا ہے پیشنٹ، تو یہ دوائی اس کی ہوگی۔ اس کی ایک ڈوز آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے، 200 کی، 1000 کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم میں کیا چینجز آتی ہیں۔ اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد چینجز اس طرح آئیں گی کہ وہی پیشنٹ جو اپنی ان تمام چیزوں کو برداشت کر لیتا تھا، جو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا، اس میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اور 90 سے 95% وہ پیشنٹ یہ تمام چیزیں ساری عمر اپنے اندر ہی رکھتا ہے، لیکن 5% جو ہے وہ چانس ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں باہر آ جائیں گی، اور جب باہر آتی ہیں تو اس کا رویہ بالکل بدل جائے گا۔ وہ غصہ کرنے لگے گا، اس کی زبان اس کی ساتھ نہیں دے گی، ابیوسیو ہو جائے گا، برا بھلا کہے گا اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر کسی خاتون کی شادی شدہ زندگی متاثر ہے، اس کا خاوند، اس کے سسرال یا کوئی بھی شخص اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتا، یہ بھی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر کسی کا ڈومیننٹ یا ابیوسیو قسم کا چائلڈہڈ گزرا ہے، دباؤ ہے، سپریس کیا گیا ہے، یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مس ہیپ ہوا ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں۔ دوسری طرف یہ کافی ملنسار ہوتا ہے، ہر ایک سے ہنس کے بات کرتا ہے۔ آپ جب اس سے بات کریں گے تو اتنی جلدی پہچان نہیں سکتے، کیونکہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی وہ ہنس کر بات کر رہا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کیونکہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ شیئر کرے گا تو اس کے بچے، اس کا خامند اور اس کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا مالک کا رویہ سخت ہے اور اس کو ہر وقت ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ جب بھی مالک کا فون آئے گا تو وہ کوئی ایسی بات کر دے گا یا مجھے ڈانٹ دے گا، بلا وجہ غصہ ہو جائے گا یا مجھے نوکری سے نکال دے گا، تو یہ جو ہے وہ پرلونگ ہسٹری ہے۔ یا اگر فون کی گھنٹی بجی تو پیشنٹ سوچے گا کہ کوئی ایسی خبر نہ ہو کہ جس سے مجھے دکھ پہنچے۔ اسی طرح سے اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اسے کوئی بھی برا رویہ رکھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے جو سامنے دروازے کے سامنے ایک ڈور میٹ پڑا ہے، آپ جب گھر کے اندر آتے ہیں تو اپنے پاؤں صاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، بالکل ہی اس پیشنٹ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، جو آتا ہے اس کو ابیوز کرے گا، اس کو ڈومیننٹ، اس کو برا بھلا کہے اور چلا جائے گا۔ ڈور میٹ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا، وہ کچھ ریئیکٹ نہیں کرتا۔ کارسینوسین بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دروازے کے آگے پڑے ہوئے بالکل ایک میٹ کی طرح ہے، جس پر ایک شخص آیا، اس نے اپنے پاؤں صاف کیے اور چلا گیا، اور اس پیشنٹ کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ساری زندگی اتنا زیادہ سپریس کر لیا ہے، اتنا زیادہ دباؤ میں آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور جب ڈیفینڈ کرتا ہے
تو اس کی آؤٹ برڈس کی وہ فیز آ جاتی ہے کہ وہ ہر ایک سے ابیوسیو ہو جائے گا، برا بھلا کہے گا، ریبل ہو جائے گا، بالکل ہی باغی ہو جاتا ہے وہ. اور ایسا پیشنٹ بالکل جو ہر روز انزائٹی سے گزر رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ایک مہینہ انزائٹی تھی نہیں تھی، وہ مسلسل اس 8 یا 10 سال کے اندر ہر روز اسی چیز میں سے گزرتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے